دوسری بات یہ ہے کہ جن مسائل میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے پھر اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں، کتا حرام ہے، کتا کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی کے نزدیک وہ حلال ہے؟ آپ نے سنا ہے کسی امام نے فتویٰ دیا ہے کہ کتا حلال ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو کتا کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں ہے، سب کا اس پہ اتفاق ہے کتا حرام ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیکڑا بھی حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ کیکڑا بولیں تو حرام ہے نا۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیکڑا حلال ہے۔ کیکڑا کیا ہے؟ اب دیکھیں، جیسا کتا حرام ہے تو کیا ویسا کیکڑا حرام ہے؟ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیونکہ جس چیز پر سب کا اتفاق ہے اس میں شدت زیادہ ہوگی، اور جس میں کچھ کا اختلاف آ گیا تو اس میں شدت میں کمی آ جائے گی۔ تو کتا جس درجے کا حرام ہے نا، کیکڑا اس درجے کا حرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں اختلاف آ گیا۔ کچھ حضرات اس کے حلال ہونے کے بھی قائل ہیں۔ اچھا، آگے اب امام ابو حنیفہ کے پیروی کرنے والے جیسے ہمارے پاکستان کے علماء ہیں، اب ان علماء میں کسی چیز کا اختلاف آ جائے تو پھر اگر کوئی حلال ان میں سے کہتا ہے، اسی چیز کو کچھ لوگ حرام کہتے ہیں، تو اس کی شدت میں اور کمی آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ جھینگا ہے۔ کیا ہے؟ جھینگا۔ اب جھینگا جو ہے نا، جھینگا، اب اس میں حنفی علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حنفی علماء اس کو حلال کہتے ہیں اور بعض حنفی علماء اس کو حرام کہتے ہیں ہمارے ملک کے۔ اب مثال کے طور پہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جھینگا حرام ہے، اور اس کے برعکس بعض علماء نے اس کے حلال ہونے کا بھی فتویٰ دیا۔ اب بنوری ٹاؤن کے بہت بڑے مفتی تھے جو یہاں سے اب چلے گئے، مفتی عبدالسلام چاٹگامی صاحب، وہ کہتے تھے، ان کا فتویٰ تھا جھینگا حلال ہے۔ تو اب جس چیز میں اور نیچے آ کے یعنی حنفیوں میں اختلاف ہو گیا تو اس کی شدت میں اور کمی آ جائے گی۔ بات سمجھ میں؟ اب جھینگے کے بارے میں جو علماء کہہ رہے ہیں نا حرام ہے، تو یہ جھینگا اس درجے کا اور اس شدت کا حرام نہیں جس درجے کا کیکڑا حرام ہے، اور کیکڑا اس درجے کا حرام نہیں جس درجے کا کتا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو جیسے جیسے اختلافات نیچے آ رہے ہیں ویسے ویسے اس کی شدت میں اور کمی آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر کوئی حنفی عالم جو ہے نا کسی کو کیکڑا کھاتے ہوئے دیکھے تو اس کو سختی سے روکے گا، لیکن اگر کسی کو جھینگا کھاتے ہوئے دیکھے تو اس کو سختی سے نہیں روکے گا، اگرچہ وہ خود کہتا ہو کہ جھینگا حرام ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے اس زمانے میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی شدت میں ویسے کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ تصویر جو ہے نا، تصویر فوٹو، یہ بالاتفاق حرام ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری شریعت میں تصویر حرام ہے، پچھلی شریعتوں میں حلال تھی، مورتیاں بھی حلال تھیں، تصویر بھی حلال تھی، صرف اس کی پوجا کرنا، عبادت کرنا یہ شرک اور حرام تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مورتیاں بناتے تھے، تماثیل کا آتا ہے قرآن میں ذکر، تمثال کی جمع ہے، تمثال مورتی کو کہتے ہیں۔ لیکن ہماری شریعت میں جیسے شرک حرام ہے، ایسے ہی شرک کی طرف جو باتیں لے کے جانے والی تھیں نا اس کو بھی حرام کر دیا۔ اس لیے فرمایا کسی انسان کے سامنے سجدہ نہ کرو، یہ حرام ہے۔ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا نہیں کیا، تو ان کی شریعت میں حلال تھا، ہماری شریعت میں کہ اس سے بھی ایک شرک کی طرف انسان جا سکتا تھا، اس لیے حرام کرا دیے۔ تو تصویر کو بھی ہماری شریعت میں چاہے وہ مورتی ہو، بت ہو، چاہے وہ کسی کاغذ کپڑے پہ تصویر ہو، وہ حرام ہے۔ اچھا، اب اس میں ہمارے علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ آج کل جدید دور میں ڈیجیٹل فوٹو آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ ڈیجیٹل فوٹو۔ ڈیجیٹل فوٹو کے بارے میں ہمارے علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہو گیا
کہ آیا یہ فوٹو تصویر ہے یا تصویر نہیں ہے۔ دیکھیں تصویر کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک چیز اگر تصویر نہیں ہے تو پھر وہ حرام بھی نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے بعض علماء نے کہا کہ ڈیجیٹل فوٹو بھی بالکل وہی فوٹو ہے جیسے کسی کاغذ پہ بنی ہو، کسی کپڑے پہ بنی ہو، کسی دیوار پہ بنی ہو۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ ویسی فوٹو نہیں ہے، یہ اس کی مشابہت عکس کے ساتھ زیادہ ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس کا عکس اس کو نظر آئے تو یہ تو حرام نہیں ہے نا، پانی پہ اس کا عکس نظر آتا ہے، حرام نہیں ہے۔ تو بعض حضرات نے فرمایا کہ ڈیجیٹل فوٹو کی مثال عکس کی طرح ہے کہ جیسے عکس انسان کا حلال ہے، ایسے ہی اس کی مشابہت زیادہ عکس کے ساتھ ہے۔ تو اب اس کے اندر وہ شدت نہیں رہے گی جو ایک کاغذ کی تصویر میں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو کاغذ کی تصویر جس طرح سے حرام ہے، ڈیجیٹل تصویر اس طرح سے حرام نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی اس میں اختلاف رکھتا ہے کہ کہتا ہے تصویر حرام ہے، یعنی وہ تصویر کے حکم میں ہے، تو اس کو اتنی شدت اختیار نہیں کرنی ہوگی جتنی شدت اس معاملے میں کہ جب وہ تصویر کاغذ پہ آ جائے، ہارڈ کاپی بن جائے اس کی۔ تو جیسے جیسے اختلاف بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کی شدت میں بھی کمی آئے گی۔ اسی وجہ سے ہمارے زمانے کے علماء نے اس میں اختلاف کر لیا، اور جنہوں نے اختلاف کیا اور جو کہتے ہیں تصویر نہیں، وہ بھی دلیل کے تحت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے یعنی ایک بہت بڑے عالم ہو جن کو پوری دنیا مانتی ہے کہ عالم ہے، تو ان کی بات بلا دلیل نہیں ہو سکتی نا۔ کیا خیال ہے کہ اپنی طرف سے اور صرف خواہشات کی بنیاد پر عمل کرتے ہوئے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو حلال کر دوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ یقیناً ان کے پاس بھی دلیل ہے، جنہوں نے حرام قرار دیا ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ جب دونوں طرف دلائل ہو گئے، جیسے جھینگے کے بارے میں دونوں طرف دلائل ہیں، بعض علماء نے کہا کہ یہ حلال اس لیے ہے کہ یہ مچھلی کی قسم ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، حرام اس لیے کہ یہ مچھلی کی قسم میں سے نہیں ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے اور اس کی بنیاد پر ایک نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، ایک نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا۔ تو اگر کسی کو کسی مسئلے میں علماء سے اختلاف ہو تو